لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتا سناتا کہتا تو ہر شخص ہے، لیکن اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کو پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرنا ہونے کے برابر ہے۔ ہر شخص لوگوں کو اس بات پہ روتا ہے کہ یہ تفرقہ بازی نے ہمیں تباہ کر دیا، ہم متفرق ہو گئے، ہم پھٹ گئے، ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ لیکن کوئی سیاسی زعیم یا مذہبی پیشوا لوگوں کو اکٹھا ہونے ہی نہیں دیتا۔ وہ اپنے مفادات کے لیے، کیونکہ اس کی روٹی تب چلتی ہے جب لوگ متفرق رہیں گے، ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے تو یہ ٹھیک، وگرنہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں۔ ہمیں مختلف زبانوں میں پھاڑا ہوا ہے۔ پختون پنجابی سے نفرت کرتا ہے، سندھی بلوچی سے نفرت کرتا ہے، بلوچی پنجابی سے نفرت کرتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کی انتہا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ 75 سالوں کے اندر جب بھی کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے خدا نخواستہ تو مسلمان بن کے سوچتے ہیں تو پھر کوئی درمیان میں دراڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں رہتی۔ پھر انسان اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو دیکھ کے یہی کہتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی تھا۔ حقیقتاً اللہ ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ تم نہ برادریوں میں بٹو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے نا، وہاں دو خاندان آباد تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اوس اور خزرج دونوں بھائی تھے، ان کی اولادیں تھی، یہ دونوں مختلف خاندان بن گئے۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو شریکہ ہے، ان کے درمیان بھی عداوت پڑ گئی، پھر لڑائیاں شروع ہوئی، قتل و غارت ہوئی، صدیوں سے یہ ایک دوسرے کو مارتے آ رہے تھے۔ خزرج کا داء لگتا تو وہ اوس کے لوگوں کو قتل کر دیتے، اوس کا داء لگتا تو وہ ان کو قتل کر دیتے۔ دنیا میں کوئی شخص توقع ہی نہیں رکھ سکتا تھا یہ بھی آپس میں کبھی ملیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی ان پہ خرچ کر دیتے تو یہ کبھی آپس میں نہ ملتے، ان کے دلوں میں کبھی الفت پیدا نہ ہوتی۔ ولکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ وہ الفت کیا تھی؟ اسلام کا بھائی چارہ۔ اور آج بھی ہم دنیا کے اندر اگر اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں تو یقین جانیے کہ آج دنیا کی کوئی بھی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے
کوئی اللہ کی حرمت کا معاملہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا معاملہ ہو، اور کوئی مشترکہ پروگرام رکھ لیا جائے، ہر مولوی شیطانی کرتا ہے کہ اس سٹیج پہ آ کے اپنی کوئی نہ کوئی ضرور خباثت پھیرتا ہے، لوگ اکٹھے ہونے کے بجائے پھٹ جاتے ہیں، سیاستدان اپنی جو ہے وہ پیڑے نکالتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آیت سارے پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو سارے۔ کس بنیاد پہ اکٹھے ہونا ہے؟ اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا انسان کے، اگر انسان اسے تھام لے تو اس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے، اور جب تک ہم قرآن سے الگ ہیں ہم پھٹے ہوئے ہیں، کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے اکٹھے ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات پہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا کون بچے گا؟ ان سب میں جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں نا، جو اس طریقے کو اپنائے گا صرف وہ بچے گا۔ آج بھی بچنے کا، اکٹھے ہونے کا یہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، جو رسول اللہ نے فرمایا، جو رسول اللہ کے سامنے صحابہ نے کیا، اگر اس طریقے کو اپنا لیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، اگر اس کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کیا تو پھر متفرق ہے، فرقہ ہے ہم، کلہم فی النار، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر کی اللہ نے، اذ کنتم اعداء، تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، اسلام کی وجہ سے الفت ملی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جب آئندہ صبح ہوئی تو اللہ کی یہ نعمت تمہیں ملی کہ تم بھائی بھائی تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے، تمہیں اللہ نے بچایا اسلام کے ذریعے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہی وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے کافر ہونے کا ڈر نہیں، اس بات کا ڈر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ تو یاد رکھے، آج دیکھیں ہم نے یہ ملک لیا کیوں؟ کہ ہم ہندوؤں سے الگ ہو جائیں، سکھوں سے الگ ہو جائیں، ہماری عزت جان اور مال محفوظ رہے۔ پہلے ہندوؤں کی وجہ سے پریشان تھے، آج مسلمان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کسی بھائی کو عرض کریں جو 5 وقت کا نمازی ہے کہ بھائی جان فجر کے وقت آپ تشریف نہیں لاتے، کہتے ہیں کیا کریں، وارداتیں ہوتی ہیں۔ کون کرتا ہے؟ وہ دیوس اور بے غیرت جو ہے، جو کسی کو رستے میں لوٹتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے نمازی کو وہ بھی خبیث اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔
وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لیکن اسے اس بات پہ شرم نہیں آتی کہ میں مسلمان ہو کے مسلمان بھائی کا مال لوٹ رہا ہوں، مسلمان بن کے مسلمان کا خون کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، طواف افاضہ یا طواف زیارت جسے کہتے ہیں یہ کر رہے، ایک جم غفیر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اچانک آپ رک جاتے ہیں، سب لوگ رک کے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا، کعبۃ اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے، بڑا عزت و شرف سے نوازا ہے، ہر انسان ترستا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے، اس کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ قابل تکریم ہے اللہ کی نظر میں۔ اس وقت انسان کو شرم نہیں آتی جب وہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے، کسی مسلمان کا خون کرتا ہے یا اس کا مال چھینتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں ہم یا کوئی بھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کوئی شخص یہ تصور نہ کرے اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ میں سے اکثر 50 60 70 سال کی عمر گزار چکے ہیں، کئی دفعہ لٹنے کے باوجود سب کچھ ہے، لیکن لوٹنے والے کتنے ہی قتل ہو چکے، کتے کی موت مر گئے، اور ان کو کوئی دعا دینے والا بھی نہیں۔ جب ان کا نام آتا ہے لوگ بد دعائیں اور ان کی خباثتوں کا نام لیتے ہیں کہ اللہ ان کو برباد کرے، جہنم کی آگ میں جلائے، جنہوں نے انسانیت کو تباہ کر کے رکھا ہے۔ اس لیے ہمارا مفاد اس میں ہے کہ مسلمان مسلمان کی عزت کرے، مسلمان مسلمان کا احترام کرے، مسلمان مسلمان کے ساتھ جڑ کے رہے۔ ہم برادریوں میں سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے بٹ گئے تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، بھگت بھی رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ولأسقامنا